5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش کی اس وقت کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے نکل کر بھارت پہنچی اور اسلامسٹوں نے بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کے فوراً بعد محمد یونس چیف ایگزیکٹو بن کے بنگلہ دیش کی ریاست کے اوپر مسلط ہو گئے۔ چلیے مان لیا کہ کرائسس کا سمے تھا اور کسی کو تو چیف ایگزیکٹو بننا تھا، لیکن چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد محمد یونس نے بہت ایکسٹریم قسم کا نیریٹو لیا اور اسلامسٹوں کو کھلی چھوٹ دے دی۔ اس کھلی چھوٹ کے نتیجہ میں ہندو کمیونٹی کے اوپر بھی مظالم ہوئے، ان کے مندر، ان کے گھر بار ڈھائے گئے، ان پر حملے ہوئے، اور کرسچنز کے اوپر بھی حملے ہوئے، اور جو بنگلہ دیش کی ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ جماعتیں تھیں وہ پھر سے ایکٹیو ہو گئیں، جن کو شیخ حسینہ نے ایک طرح سے بین کیا ہوا تھا، وہ پھر سے ایکٹیو ہو گئیں، اور بنگلہ دیش نے یوں سمجھا کہ جیسے یہ والا جو زمانہ ہے کہ وہ بھارت کے خلاف انسلٹنگ لینگویج یوز کرتے رہیں گے، ہندوؤں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہیں گے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ سوچے بغیر کہ ان کی اکانومی کا بیڑا غرق اسی روز سے ہونا شروع ہو گیا تھا جب شیخ حسینہ نے دیش چھوڑا تھا۔ انہوں نے اس بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں جس بھارت نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی تھی۔ آج بھی یہ جو سو کالڈ چیف ایگزیکٹو ہیں محمد یونس، ان کی جو سو کالڈ کیبنٹ ہے اس کے کئی ایسے اسلامسٹ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ریسنٹ منتھس میں ایسی ٹویٹس دیں جس میں کہا گیا کہ ہم نے خود سے آزادی لی تھی، بڑا عظیم کام کیا تھا۔ اچھا، جب خود سے آزادی لی تھی تو اپنے آزادی کے ہیرو شیخ مجیب الرحمان کو قتل کس نے کیا تھا؟ چلیے قتل تو جب ہو گئے وہ ہو گئے، اس کے بعد ابھی یہ جو نام نہاد انقلاب لائے تھے بنگلہ دیشی، اس انقلاب کے بعد انہوں نے اپنے ہی فاؤنڈر کے جو مجسمے تھے وہ گرا دیے، تصویریں پھاڑ دیں، فاؤنڈر کی فیملی کو پھانسی دینے کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ آلریڈی فاؤنڈر کی فیملی کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہی مارے جا چکے تھے ان کی ریاست بننے کے چند سال بعد۔ تو اب انہوں نے یہ 5 اگست 2024 کے سو کالڈ ریولوشن کے بعد یہ طے کیا کہ اب ہم بہت پاورفل ہو گئے ہیں، شاید امریکہ اور چین بن گئے ہیں۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو محمد یونس بھارت کے ترلے کر رہے ہیں کہ یہ جو آگے آنے والے دنوں میں 3-4 اپریل کو جو ایک کانفرنس غالباً بینکاک میں ہونے جا رہی ہے، اس آرگنائزیشن کا نام ہے بمسٹیک، بے آف بنگال انیشیٹو ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن۔ مشکل سا نام ہے۔ بھارت اس کو اس لیے تسلیم کرتا ہے کہ اس میں پاکستان کا میس نہیں ہے۔ سارک میں پاکستان کا میس تھا، اب سارک سے باہر نکلنے کے بعد یہ آرگنائزیشن، جس میں سارک دیشوں کے علاوہ بھی مائنس پاکستان کچھ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے دیش بھی ہیں، تو اس کا جو سمٹ ہے وہ 3-4 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، جس میں پرائم منسٹر مودی بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ جو سو کالڈ چیف ایگزیکٹو ہیں محمد یونس، یہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، اور انہوں نے بھارت سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک بائی لیٹرل ملاقات پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ہماری وہاں پہ اس سمٹ کے دوران کروا دی جائے۔ ایز آف ناؤ جب میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج 24 مارچ 2025 کا دن ہے، ایز آف ناؤ ابھی تک بھارت نے کنفرم نہیں کیا۔ بہرحال بھارت کوئی نہ کوئی اکاموڈیٹ کرنے والا راستہ نکال لے گا، مگر آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ اس بار محمد یونس اور اس کی جو ٹیم ہے، ان کے جو ایکسٹریمسٹ اور گھٹیا قسم کے جو سٹیٹمنٹس رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پہلے ان کو جواب ضرور دے گا، بے شک وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد شاید ان کو اکاموڈیٹ کر لیا جائے۔ لیکن بنگلہ دیش
کو اب کیسے احساس ہوا، جیسے محمد معیزو کو احساس ہوا تھا مالدیو کے صدر کو، جب اس نے ایک بار الیکشن لڑا تھا تو اس نے انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگایا تھا، بالکل ویسا ہی کام انہوں نے بھی کیا، یہ اعلان کیے بغیر کہ انڈیا آؤٹ، مگر حرکتیں وہی کی 5 اگست 2024 کے بعد۔ شدید نفرت کا اظہار، انڈیا کے پرچم جلائے جا رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور بیان بازی محمد یونس کی بھی اور اس کے جو سو کالڈ کیبنٹ منسٹرز ہیں ان سب کی عجیب و غریب قسم کی فلاسفیز وہ پھیلاتے رہے۔ میں نے بھی اس پہ کئی ولاگ کیے، اور پھر میرا خیال ہے ایک بار آنے والے دنوں میں پھر ایک تجزیہ کروں گا کہ کیا وہ ہذیان بکتے رہے ان کے جو سو کالڈ چھوکرے چھچوندر قسم کے جو کیبنٹ کے وہاں کے لوگ ہیں۔ ایون یہاں ٹورانٹو میں کچھ ایکسٹریمسٹ بنگلہ دیشی مجھے کہیں ٹکر گئے، اور مجھے میرا ٹیگ ٹی وی کا وہ میرے پاس مائک تھا، اس کو دیکھ کے دھمکیاں سی دینے لگے۔ یہ ان کا مزاج ہے، یہ ان کا رویہ ہے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ یہ پورے کے پورے بھارت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا جو لینڈ بارڈر ہے وہ شاید 90% سے بھی زیادہ بھارت کے ساتھ ہے، اور تھوڑا سا بس میانمار کے ساتھ لگتا ہے، اور اس کے بعد سی بارڈر ہے بے آف بنگال کا۔ باقی یہ بھارت کی ٹوٹل گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہے محمد معیزو تھے، اب وہ بھارت کے ساتھ شیر و شکر ہیں اور بہت تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے یہ محمد یونس ہو۔ ان دونوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اسلامسٹ ایجنڈا لائیں گے، ہمیں چین مدد دے گا۔ چین بڑی اکانومی ہے، بڑا دیش ہے، لیکن اس کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے کوئی 50 سے زیادہ کی قسم کے اب گوسٹ ٹاؤن ہیں، ان کی تو پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں مگر وہ خالی پڑی ہوئی، ان کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ وہ پولیٹیکلی تو بھارت کے خلاف جاتے ہوئے چائنا والے محمد معیزو کو بھی تھوڑا سا دانہ ڈال دیں گے، اور ان بنگالیوں کو بھی ڈال دیا تھا انہوں نے، لیکن اب بعد میں جا کے محمد معیزو کو اندازہ ہوا کہ بھائی وہ دانہ ہی تھا، روٹی نہیں تھی، تو پھر وہ بھارت سے روٹی لینے کے لیے بھارت کی گود میں آ گئے۔ اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ چائنا کی طرف سے دانہ ہی تھا اور روٹی نہیں ہے، روٹی تو بھارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سارے کا سارا ٹریڈ اس اسلامسٹ سو کالڈ ریولوشن نے برباد کر دیا ہے۔ پاکستان سے بیک گراؤنڈ رکھنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کی دوستی کو نہ صرف سراہتا تھا بلکہ بنگلہ دیش کی اپنی اکانومی کو بھی میں سراہتا تھا کہ دیکھیے پاکستان سے جدا ہوا یہی دیش، اور انہوں نے پاکستان سے بہت آگے ترقی کر لی، اور ان دا اینڈ رزلٹ کیا نکلا 5 اگست 2024 کو، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں یہ اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کر بیٹھے۔ ان کی جو گارمنٹ انڈسٹری تھی وہ آلموسٹ تباہ و برباد ہو گئی، اگرچہ بیچ میں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ جنگی مشقیں بھی کریں۔ بھائی کم آن، ذرا سوچ کے چلو بنگلہ دیشیوں، خاص طور پر یہ جو اس رجیم کے لوگ ہیں۔ پاکستان خود ایک 0/0 دیش ہے، تم بھی 0/0 ہو چکے ہو، تو 0 کے ساتھ جب 0 ملتا ہے تو جواب پھر 0 ہی آتا ہے۔ اس 0 کی تبھی امپورٹنس بنتی ہے جب کوئی نمبر اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، بغیر کسی نمبر کے 0 ہی رہتا ہے۔ تو اب وہ پاکستانیوں کے ساتھ دوستی اور پیار کی پینگیں چڑھا کے انہوں نے بھارت کو اور انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے ساتھ ان کا بارڈر ہی کوئی نہیں ملتا، کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ فریلی تجارت کر سکے، مگر انہوں نے بڑے بڑے معاہدے کر دیے ہیں انہی 6-7 مہینوں کے دوران۔ لیکن اب وہ پھر بھارت کے پاس آ رہے ہیں۔ ان دا مین وائل انہی 6-7 مہینوں کے دوران بنگلہ دیش کی آرمی نے بھی اس چیف ایگزیکٹو کو وارننگ سی پیار بھرے لفظوں میں، نرم لفظوں میں دی تھی کہ ہم بھارت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارا تو 4000 سے زیادہ کلومیٹر کا بارڈر ایک بالکل سرکل کی صورت میں بھارت کے ساتھ ہے، اور لینڈ جو بارڈر ہے وہ مینلی بھارت کے ساتھ ہی اور تھوڑا سا میانمار کے ساتھ ہے، اور پھر بے آف بنگال ہے۔ یہ کہانی ہے بنگلہ دیش کی۔ ان کو ایک اور امید بھی تھی، امید ان کو یہ تھی کہ ان کے دوست بائیڈن اس وقت پاور میں تھے تو یہ چھلانگیں لگا رہے تھے، پھر ان کا یہ خیال تھا کہ نومبر کے آتے آتے زیادہ امکان ہے کہ کمالا ہیرس جیت جائیں گی تو گھر کی بات ہوگی، ہم پھر بھارت کو بھی آنکھیں دکھاتے رہیں گے اور اپنا اسلامزم بھی چمکائیں گے، اور بلے بلے امریکہ سے مدد بھی لیتے رہیں گے۔ وہ
مصیبت یہ ہوئی کہ ان کی سرکار جو بائیڈن جی کی چلی گئی. اب ٹرمپ آ گئے. ٹرمپ نے پہلے ہی اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ایک ٹویٹ کیا تھا بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کا، اور اوپر سے ان کے لیے ایک جو خدا کا عذاب بن کے اترا وہ تھا کیش پٹیل کا FBI کا ڈائریکٹر بننا، اور اس سے بھی زیادہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس US بن گئی تلسی گبارڈ. اور تلسی گبارڈ ابھی پچھلے ہفتے بھارت میں تھی اور انہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی. تو اب بنگلہ دیشیوں کو محسوس ہوا کہ چین سے بھی دانا ملا تھا، روٹی نہیں ملی تھی. امریکہ میں بھی ہماری پتنگ تھوڑی سی ابھی اڑی تھی کہ وہ پتنگ کی ڈوری کٹ گئی. اور پاکستان کے ساتھ ہم پیار کی پینگیں بڑھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی 0/0 ہیں اور ہم بھی 0/0 ہیں. میانمار میں آلریڈی خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے اور وہاں کبھی حالات سٹیبل ہی نہیں ہوتے. تو پھر رہ کون گیا؟ رہ گیا بھارت. تو یوں لگتا ہے کہ محمد معیزوں کے بعد محمد یونس بھی اپنی اوقات میں آ رہے ہیں اور بھارت کی گود میں واپس جانا چاہ رہے ہیں. اور آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ بھارت ان کو پھر سے گود سے لینے سے پہلے، میرا مطلب ہے بنگلہ دیش کو گود سے لینے سے پہلے، ذرا ان پہ کڑی شرطیں رکھے، اینڈ آئی ہوپ کہ وہ رکھیں گے. بھارت ان کو بتائے کہ بنگلہ دیش میں جس طرح یہ اپوزیشن پارٹیوں کا کریک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں یا جس طرح کیا ہے یہ زیادہ آگے نہیں چلے گا. آج بھی عوامی لیگ کی بہت بڑی سپورٹ بنگلہ دیش میں موجود ہے. عوامی لیگ نے بھی اگرچہ کچھ غلط کریک ڈاؤن کیے تھے لیکن اس ریجن کی پالیٹکس میں انفارچونیٹلی یہ ایک روٹین ہے. لیکن اب بھارت کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے جس طرح بنگلہ دیش کی آزادی ان کو دلوائی، اسی طرح بھارت اپنا کردار ادا کرتے ہوئے وہاں کی سبھی جمہوری پارٹیوں کو آزادی دلوائے اور محمد یونس جیسے جو ڈرامے ہیں ان کو احساس دلائے کہ تمہارے ڈرامے تمہارے دیش کے لوگوں کو کہیں آگے لے کے نہیں جا سکتے. سو فار گاڈ's sake behave yourself, behave with all communities in بنگلہ دیش. اور بھارت کے بنا بنگلہ دیش کا کوئی سروائیول ممکن نہیں.